اشرفی اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت دنا بہلول کے بارے میں، اور ان کی حقیقی زندگی کیا تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ کیوں بنایا، اور انہوں نے وہ کون سے سوال کیے تھے جو امام ابو حنیفہ جو اس وقت کے سب سے بڑے امام تھے دینی لحاظ سے، لیکن وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، جب خلیفہ ہارون الرشید کو پتہ چلا کہ اس کی سلطنت میں ایک ایسا دیوانہ ہے جو اس پر وقتاً فوقتاً تنقید کرتا رہتا ہے اور مذاق ہی مذاق میں اس کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، خلیفہ نے ایک کرندہ فوراً اس کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ اس کو تلاش کر کے محل میں لے کر آئے۔ خلیفہ کا ایک کرندہ فوراً ہی بہلول کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا تھا۔ بہلول اسے کہیں بھی نہیں ملا، نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھا جو اس کا بسیرا تھا، نہ ہی قبرستان میں جہاں وہ اکثر و بیشتر کسی سوچ میں مستغرق بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کرندہ بھی مسجد کی سمت چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے، چھری بغل میں دباتے گرتا پڑتا مسجد سے باہر نکلا، اور جس طرح اس کا منہ اٹھا سرپٹ بھاگتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک شور بلند ہوا، لینا پکڑنا، دیکھو جانے نہ دینا، پکڑو پکڑو اس دیوانے کو، پکڑو اس گستاخ کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور واویلا کرتے ہوئے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنے ہی عبا میں الجھتا، چھڑی کو سنبھالتا، جوتوں کو بغل میں دباتا، موڑ موڑ کر دیکھتا، ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالآخر ان نوجوانوں کی سبق رفتاری نے اسے جان لیا۔ وہ اس کی ٹھکائی کرنے لگے، او گستاخ، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تیری جان لے لیں گے گنوار دیوانے۔ ہاں میں نے اس کو مارا، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم خواہ مخواہ شور مچا رہے، ہٹو پیچھے، چھوڑو مجھے۔ بہلول دہائی دینے لگا۔ ہارون کا کرندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بیچو بچاؤ کراتے ہوئے بولا، بھائیو تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو، تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مٹی کا ڈھیلا کھینچ کر مارا جو ان کی پیشانی پر جا لگا، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر بہلول کے گرد ہو گئے۔ ہارون کے کرندے نے انہیں روک دیا، مگر ہوا کیا تھا؟ ہارون کے کرندے نے انہیں روک دیا، مگر ہوا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ایک طالب علم بولا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کریں، وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ یہ کم بخت نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر ڈھیلا کھینچ کر مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیواج، تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے پھر بہلول کی طرف دیکھ کر دانت کچائے، کیوں بہلول، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کرندے نے بہلول سے پوچھا، ہاں میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے لگا تو نہیں، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے، پوچھ لو اس سے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، دیکھی آپ نے اس کی ڈڈائی، استاد محترم پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈھیلا لگا ہی نہیں، میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ وہ طالب علم پھر بہلول پر جھپٹا۔ ہارون کے کرندے نے اس کا بازو پکڑ لیا، بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے چلیں، وہی صحیح فیصلہ کریں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی، وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اسے تمام تر ماجرا کہہ سنایا۔
تو بہلول بولا ذرا اپنے استاد محترم کو بھی تو بلا لاؤ، مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد کو بلا لاؤ کیونکہ مدعی تو وہی ہے، پھر ہم دیکھ بھی لیں گے ضرب کتنی شدید سے لگی ہے۔ قاضی نے یہ حکم دے دیا۔ طالب علم گئے اور امام ابو حنیفہ کو بلا لائے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی جی کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں شوق سے کیجیے، قاضی نے یہ اجازت دے دی۔ بہلول نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ عجیب مسخرے ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا نہیں مارا۔ ابو حنیفہ نے غصے سے کہا، تو بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی تھا۔ ابھی تو خود ہی تو نے اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ بنا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی خاکی ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابو حنیفہ نے ناگواری سے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں، اعلیٰ حضرت اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول نے ترکی بترکی جواب دیا، اوہو کس احمق سے پالا پڑا ہے، عقل مند آدمی کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ امام ابو حنیفہ ناپسندیدگی سے یہ جواب دیا، قبلہ استاد صاحب ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اس سے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھا دیجیے۔ بہلول نے شگفتی سے کہا۔ ابو حنیفہ زج ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کاروائی ختم کریں۔ یا حضرت اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے، اس میں مجھ دیوانے کی کیا تفسیر؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے، اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو میں نے نہیں کیا؟ خدا را قاضی صاحب آپ ہی انصاف کیجیے۔ امام ابو حنیفہ لاجواب ہو گئے۔ قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث کو محفوظ کر رہا تھا اور سن رہا تھا بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی دھن میں بڑبڑا رہا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، علوم اہل بیت کو جھٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں۔ ہارون کا کرندہ اس کے پیچھے پیچھے چلا، اس نے وہ ایک بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں مست چلتا جا رہا تھا اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہارون کا کرندہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا، کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی سے زمین کریدتا، کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاح یا فکرہ کس دیتا، کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے خیالوں میں مستغرق ہو جاتا۔ اسی طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا، سورج نصف النہار پر آ گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور فرش خاک پر ٹانگیں پسپا لی۔ کرندہ جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، اس نے سوچا کہ دن بیت چلا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے
تاکہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ہو جائے۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی۔ وہ بازار گیا، ایک مطعم میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ عمدہ کھانا خرید کے خوشنما خواہ میں رکھا اور بہلول کے کھنڈر میں واپس آ گیا۔ بہلول اپنے آپ میں مگن نہ جانے خیالات کی کون سی گٹھیاں سلجھا رہا تھا۔ ہارون کا کرندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنکارا۔ بہلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا تو وہ بولا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ اس نے کھانے کا خوان اس کے نزدیک ہی رکھ دیا۔ بہلول ہنسا، واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔ خلیفہ ہارون کی رعایا پر بھی تو ضرب المثل ہے۔ کرندے نے فوراً کہا۔ بہلول نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتے کو چمکارا جو کھنڈر میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کتا دم ہلاتے قریب آ گیا۔ بہلول نے کھانے کا خوشنما خوان اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا۔ اوہ خدا کی پناہ، بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفے کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا۔ ملازم نے دہائی دی۔ اس نے کہا، خاموش رہو، منہ بند رکھو۔ اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو۔ میں تمہارے لیے خلیفے کا یہ پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل خود ہی حاضر دربار ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ کرندہ واپس چلا گیا۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔